اسی طرح چند مرتبہ استغفار پڑھ کے دیکھیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ضیق تنگی میں سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. اور تیسری چیز تقوی کا اختیار کرنا. گویا جو انسان متقی ہو استغفار کثرت سے کرے، نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھے، پروردگار عالم اسے دنیا کی ان پریشانیوں سے محفوظ فرماتے. آتی ہیں گزر جاتی، بے چینی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر لطف زندگی عطا فرما دیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب یہ پروردگار کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ مرد ہو یا عورت ہو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے یقیناً ایسی زندگی نصیب ہوگی. تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت قحط سے بچاتے ہیں، بارشیں عطا فرماتے ہیں، پھل عطا فرماتے ہیں، روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، تو بندے کو قحط سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو مجھے طریقہ بتائیں. فرمان لگے استغفار کر لو. تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آیا، حضرت اس سیزن میں تو بالکل بارش ہوئی نہیں، اب تو مویشی بھی پانی کو ترستے ہیں، دعا فرمائیے، کوئی عمل بتائیے. فرمایا استغفار کر لو. ایک آدمی آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، قرضوں نے جکڑ رکھا ہے، ادائیگی کی صورت نظر نہیں آتی، کوئی مجھے اس کا طریقہ بتائیے. آپ نبی علیہ السلام کے جگر گوشے، ان کے نواسے ہیں، انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو جاتا. پھر ایک آدمی آیا، جی حضرت بڑی دل کی تمنا ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کو، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ استغفار کرو. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا باغ تو ہے مگر یہ دعا کرو کہ اس سال اس پہ پھل زیادہ لگے. استغفار کرو. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت زمین ہے میری مگر اس میں پانی نہیں ہے، تو میں کچھ کھودنا چاہتا ہوں، کنواں وغیرہ، دعا کریں کہ اللہ اس میں سے پانی نکال دے. تو میں استغفار کرو. اب ایک آدمی جو قریبی تھا، خدمت گزار تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب جنرک چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو استغفار کا عمل ہے نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا. سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشوں کا برسانے والا، قحط دور کرنے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، فقر دور ہو جائے گا. وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں کے اچھے پھل بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں چشمے اور نہریں عطا فرما دے۔ تو یہ جتنے کام ہیں قرآن مجید کی آیت ہے، استغفار کی کثرت سے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیتے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا من لازم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر کے استغفار کو لازم کر لیا، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا۔ ہم چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا کہ مشکل سے 100 دفعہ پڑھنے کی سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوگی، عموماً استغفار نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ اس استغفار میں ہماری پریشانیوں کا حل موجود ہے۔